بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو انسائٹ پر جاوید ملک کے ساتھ اپنے دبئی اسٹوڈیو سے۔ ہماری لائیو ٹرانسمیشن یقیناً آپ دیکھ رہے ہوں گے جس طرح کے تمام پاکستان کے لوگ مرکوز تھے اپنے اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر، اور اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ ساز لمحے تھے ہمارے ملک میں تو بالکل یہ غلط نہ ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب بحال ہو چکے ہیں، نوٹیفیکیشنز ہیو بین ایشوڈ، اور اس وقت وہ تمام سٹرگل جو کہ اس وقت شروع ہوئی جب پرویز مشرف صاحب نے ان کو برطرف کیا، اور تقریباً 2 سال تک یہ سٹرگل چلتی رہی۔ وکلاء اس کے روح رواں تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی انوالو ہوئی، ہر طرح کے لوگ، نہ صرف اس میں سویلینز بلکہ ریٹائرڈ آرمی آفیسرز بھی آپ نے دیکھا کہ وہ بھی نظر آئے ان پروٹیسٹس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ شامل ہوئیں۔ جو نام سرورق میں آتے ہیں اس میں اعتزاز احسن صاحب جو کہ پہلے سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے، اس کے بعد علی احمد کور، جسٹس طارق محمود، منیر اے ملک، اطہر من اللہ، یہ وہ نام ہیں جو کہ وکلاء تحریک کی وجہ سے بہت پرومیننس میں آئے اور بہت پرنسپل سٹینڈ ان کا لیا گیا، جس کو سراہا سیکشنز کی تمام سوسائٹی نے۔ بہرحال یہ سٹرگل جو ہوئی وہ چلتی رہی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب جمہوری حکومت پاکستان میں آئی اس نے ججز کو ریلیز کیا، اور ایک تھوڑے سے ڈیلے کے بعد نواز شریف صاحب کی جو لانگ مارچ، بلکہ لائرز کی لانگ مارچ، جس کے اندر نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون اور جناب عمران خان صاحب کی تحریک انصاف، جماعت اسلامی، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر جماعتیں، سول سوسائٹی کے اراکین شامل ہوئے۔ اور لانگ مارچ جب 15 تاریخ کو اپنے عروج پر تھا تو ہم نے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی طرف سے وہ خوش آئند فیصلہ سب کے سامنے آیا، جس میں وزیر اعظم پاکستان اور پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری کی مشاورت کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کو بحال کر دیا گیا۔ مبصرین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے ایک جمہوری حکومت ڈیل کرتی ہے۔ اگر ایک جمہوری حکومت نہ ہوتی تو غالباً ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ جب ایک فل بینچ آف دا سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کچھ عرصے پہلے چیف جسٹس صاحب کی بحالی کا، تو ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے ایک نان ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے موو کیا تھا۔ یہ ایک خوبی ہے، ایک حسن ہے جمہوریت کا کہ چاہے آپ کی آراء میں اختلاف ہو، چاہے آپ کے انداز میں ڈفرنس ہو، اوپینینز ڈفر کر سکتے ہیں، لیکن جمہوریت بہرحال یہ سمجھتی ہے اور جمہوری جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور عوام کیونکہ آقا ہوتے ہیں جمہوریت میں، تو جب عوام کا ایک ریلا امت کے سامنے آیا تو جمہوری حکومت نے اس کا احترام کرتے ہوئے، اپنی جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں فنگر آن دا پلس رکھتے ہوئے، ایک ایسا فیصلہ کیا جس فیصلے سے یکایک وہ سینز جو کہ آپ نے سکرینز پر دیکھے ہوں گے، ایک جو لاہور کے اندر شیئرنگ ہو رہی تھی، ایک پروٹیسٹ کا سما تھا، یکایک ایک پولیٹیکل فیصلے سے وہ تبدیل ہوا جشن میں، اور ہم نے دیکھا کہ لوگ سیلیبریٹ کرنے لگے اس فیصلے کو جو فیصلہ کے تمام پاکستان جس کا منتظر تھا۔ ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب کی بحالی کے فوراً بعد ایک موڈ کی تبدیلی آئی، یہاں بیرون ملک رہنے والے لوگ جتنے بھی پاکستانی تھے ان سے بھی ہماری انٹریکشن ہوئی، اور سبھی نے غالباً یہ سمجھا کہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستانیوں کو فخر ہوا کہ ہم پاکستانی ہیں اور انصاف ہمارے ملک میں بحال ہوا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سوال سب سے بڑا یہ کہ کیا ایک شخص کی بحالی سے نظام کی تبدیلی ممکن ہے؟ یقیناً یہ ایک بہت ہی خوش آئند پہلو ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بحال کر دیا گیا ہے، لیکن یہ سٹرگل جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی ہے، رول آف لا کی ہے، اور ایک ایسے نظام کی ہے جس نظام کے تحت عام انسان کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے، خصوصاً انصاف سستے داموں، ایک غریب آدمی کو بھی اتنا ہی انصاف ملے جو کہ ایک سرمایہ دار کو ملتا ہے۔ انصاف کی یہ بیسک پرنسپلز ہیں، اور امید اگر ہم یہ رکھیں کہ اب ایک ایسا نظام ایوالو ہوگا جس نظام کے تحت نہ صرف ججز کی اپوائنٹمنٹس اس انداز میں ہوں گی کہ جس سے یہ ججز کی انڈیپینڈنس جو ہے وہ برقرار رہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم بلکہ امید کریں گے کہ ایک ایسا نظام مرتب دیں چیف جسٹس صاحب کی نگرانی میں اور تمام سیاسی قوتیں مل کر، جس سے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بحال ہو سکے۔ اب ہم چلیں گے پاکستان، جسٹس طارق محمود صاحب سے بات کریں گے، عمران خان صاحب سے بات کریں گے، مختلف جو مبصرین ہیں، وکلاء تحریک کے لوگ ہیں، ان سے ہم بات کریں گے، اور ہم ان سے جانیں گے کہ اب چیف جسٹس صاحب تو بحال ہو گئے، الحمدللہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مائل سٹون، ایک ایسا سوال جس نے تقریباً 2 سال سے جمود طاری کیا ہوا تھا ہماری
پولیٹیکل بلکہ میں کہوں گا کہ ہمارے ملک کے بہت سارے جو ایسپیکٹس تھے وہ رکاوٹ کا اس کی وجہ سے رکاوٹ آ رہی تھی. اب یہ معاملہ الحمدللہ خوش اسلوبی سے جمہوری انداز میں ایک جمہوری حکومت نے، وکلاء کی تحریک نے، سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے انوالومنٹ سے یہ مرحلہ ہم نے طے کیا. اب سوال شروع ہوتا ہے کہ واقعی انصاف کیسے فراہم ہوگا ایک عام انسان کو. کیا سیاسی قوتیں، سیاسی جماعتیں، سول سوسائٹی جو ہے وہ برقرار رکھیں گی اپنی اس سٹرگل کو کہ انشاءاللہ کچھ ٹائم کے بعد ہمارا معاشرہ واقعی انصاف پسند معاشرہ کہلا سکے. بہرحال اس میں وکلاء کی تحریک جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل رہی ہے اور اس میں مختلف پرسنالٹیز کا ذکر میں نے پہلے کیا، وہ ایک بہت کلیدی رول ادا کرتے رہے. اس وقت ہم چلیں گے پاکستان، وہاں بات کریں گے جسٹس جناب وجیہ الدین صاحب سے، جسٹس ریٹائرڈ وجیہ الدین. ان سے ہم بات کریں گے کہ واقعی چیف جسٹس صاحب کی بحالی تو ہو گئی لیکن انصاف جو ہے وہ کس طرح سے یقینی بنایا جا سکے عام پاکستانی کے لیے، ایک عام شہری کے لیے. السلام علیکم جناب جسٹس وجیہ الدین صاحب. جی وعلیکم السلام. جسٹس وجیہ الدین صاحب، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک کے تاریخ ساز لمحات جس میں وہ سٹرگل جو ہے وہ کلمینیٹ ہوئی ایک سکسیس میں، جہاں پہ چیف جسٹس صاحب کی بحالی ہوئی، بہت پر امید ہیں لوگ کہ اس بحالی کے بعد ہم اپنے ملک میں ایک انصاف پسند معاشرہ تشکیل دے سکیں گے. یقیناً ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے چیف جسٹس صاحب پر بھی اور امیدوں کا پیمانہ کیونکہ بہت زیادہ عروج پر ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات ضروری ہیں کہ جس سے ایک انصاف پسند معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جس میں انصاف ایک عام انسان کے لیے گارنٹیڈ ہو؟ جی دیکھیں، کسی بھی معاشرے کے لیے نظام عدل ہونا ضروری ہے. کسی بھی معاشرے کے لیے نظام جزا و سزا ہونا ضروری ہے. انفارچونیٹلی پچھلے جو 60-62 سال گزرے ہیں تو اس میں ماسدہ چند ایگزامپلز کے جی ہمارے ہاں انصاف کا فقدان رہا ہے. نتیجے کے طور کے اوپر اس ملک میں ایک فری فار آل گیمز کا دورہ رہا ہے. تو اب کوشش کی جا رہی ہے، 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، کہ ملک میں ایک آزاد اور خود مختار عدلیہ قائم ہو. آزاد منش جج صاحبان وہاں ہوں جو کسی بھی قسم کی انفلوئنس میں آئے بغیر اپنے فیصلے صادر کیا کریں. تو یہ ایک سٹرگل ہے جو چل رہی ہے اور پچھلے 2 سال میں اس کے سلسلے میں بہت ساری کامیابیاں بھی سامنے آئی ہیں، لیکن آبسٹیکلز بھی بہت زیادہ رہی ہیں. اب یہ جو جج صاحبان کی بحالی کا سلسلہ ہے اور پرائم منسٹر نے جو تقریر کی تھی اور جو انہوں نے ڈکلیریشنز کل یعنی 16 مارچ کو دیے تھے، وہ حالانکہ وہ نہیں تھے جن کی ہم امید کر رہے تھے، پھر بھی ہم نے لارجر نیشنل کنسنسس کے انٹرسٹ میں اس کو قبول کیا. اب اس کے بارے میں بھی مسائل شروع ہو گئے ہیں کہ وہاں ایوان صدر سے جو نوٹیفیکیشن نکلنے والی ہے وہ غالباً اس کی مطابقت میں نہیں نکلنے والی ہے. حالانکہ اس طرح کی نوٹیفیکیشن کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. پرائم منسٹر نے بحالی کے اعلان کر دیے تھے اور اس کے بعد بحالی ہو جانی چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل بے شک اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن ہم ایک صحیح سمت کی طرف چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سمت میں اگر ہم چلتے رہے. سوال یہاں پہ کچھ لوگ جو کرتے ہیں جسٹس صاحب وہ یہ ہے کہ بہرحال بحالی ممکن ہو جائے گی 22 تاریخ کو. ہم یہ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کورٹ روم نمبر 1 میں تشریف لے کر جائیں گے اور اپنے عہدے کو سنبھال لیں گے بحیثیت چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سوال یہ ہے کہ الحمدللہ یہ مرحلہ ہم نے طے کیا. اب شخصیت بہت اہم ہوتی ہے لیکن اب نظام کی بات ہو رہی ہے. عوام کی توقعات آپ جانتے ہیں عروج پر ہیں. لوگ یہ توقع کر رہے ہیں کہ اب چیف جسٹس صاحب کے آنے کے بعد عدل اور انصاف جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں لوٹ آئے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذمہ داری جو ان کے کندھوں پر اللہ نے ڈالی ہے اس کو کس طرح سے وہ پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ عوام کی توقعات بہت زیادہ ہو چکی ہیں؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ عوام کی توقعات بڑے